علیکم وعلیکم السلام الفاتحہ علی حضرت النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ وذریاتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ الحمدللہ الحمدللہ الذی ہدانا سواء الطریق وجعلنا التوفیق خیر رفیق والصلاة والسلام على من أرسله هدى هو بالاهتداء حقيق ونورا بالاقتداء يليه ولا آله الذين صعدوا في مناهج الصدق بالتصديق وصعدوا في معرج الحق بالتحقيق أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین گنبد خضرا کے دامن کی ہوا مانگی ہے سبحان اللہ سبحان گنبد اللہ خضرا کے دامن کی ہوا مانگی ہے ہم نے مرنے کی مدینے میں دعا مانگی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ زندگی مانگی کسی نے تو کسی نے جنت ہم فقیروں نے مدینے کی قضا مانگی ہے محبت سے درود شریف پڑھیں اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد موجود والکرم علیہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ استاد زمن حضرت علامہ مولانا حسن رضا خان بریلوی علیہ الرحمت و رضوان فرماتے یا رسول اللہ رگے گل کی جب نازکی دیکھتا ہوں مجھے یاد آتے ہیں خار مدینہ اور ملائک لگاتے ہیں آنکھوں میں اپنی شب و روز خاک مزار مدینہ رہے ان کے جلوے پھنسے ان کے جلوے میرا دل بنے یادگار مدینہ اور ہمارے پیر مفتی اعظم مرشد اعظم شبیہ غوث اعظم حضرت علامہ مولانا مصطفیٰ رضا خان بریلوی علیہ الرحمت و رضوان فرماتے ہیں پیام لے کے جو آئی صبا مدینے سے مریض عشق کی لائی دوا مدینے سے تیرے حبیب کا پیارا چمن کیا برباد الہی نکلے یہ نجدی بلا مدینے سے سبحان اللہ سبحان اور اللہ اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا جو گدا دے کو لیے جاتا ہے توڑا نور کا نور کی سرکار ہے کیا اس میں توڑا نور کا سبحان اللہ سبحان اللہ ایک گزارش ہے اے بھائی اب جب تک میں حدیث شریف پڑھوں اگرچہ رات کافی ہو چکی ہے محسوس کیے گا مت بلا وجہ اگر آپ بیٹھے رہے چند حدیث پاک سماعت فرما لے تو میں آپ کو یقین دلا دوں کہ انشاءاللہ اگر گنہگار ہو تو اٹھتے اٹھتے پاک ہو جاؤ گے اب بیمار ہو تو گھر جاتے جاتے تندرست ہو جاؤ گے سبحان اللہ اور تقریر کے لاسٹ میں آپ یاد کریے جی جی ٹھیک ہے نبی صاحب تقریر کے لاسٹ میں اپنا من آج کر رہا ہے کہ ایک ایسی حدیث ہم آپ کو سنا کر تقریر ختم کریں کہ زندہ رہو تو مچلتے رہنا قبر میں اٹھو تو مسکراتے رہنا اور ایک حدیث کے لیے 1 گھنٹہ اس کے لیے انتظار کرنا پڑے گا تقریر شروع کرنے سے پہلے ایک حدیث شریف سناتا ہوں پھر تقریر شروع کروں گا انشاءاللہ مشکاۃ شریف جلد اول صفحہ 202 باب ثواب التسبیح سطر 9 10 11 حدیث بڑی لمبی ہے آخری ٹکڑا سنا دیتا ہوں ان الجنت قیعان وان غراسها سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ
سبحان اللہ سبحان اللہ جب حضور شب معراج جا رہے تھے تو آسمان پر ایک جگہ ملاقات حضرت خلیل سے ہو گئی، خواب میں نہیں، بیداری میں۔ یہ بیداری والی ملاقات بتا رہی ہے کہ ہر نبی زندہ ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ بولو ہر نبی زندہ۔ اللہ حضرت کیا فرماتے ہیں؟ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ تو حضرت خلیل نے کیا کہا سنیے، حدیث تو لمبی، آخری ٹکڑا سناتا ہوں۔ حضرت خلیل نے کہا حضور آپ جب معراج کے سفر سے واپس جائیں گے تو پہلے تو اپنی امت کو میرا سلام کہیے گا، السلام کے بعد یہ کہیے گا کہ ہر سنی کا روم ابھی سے جنت میں تیار ہے۔ ابھی سے تیار ہے سنی کا روم، اور ایسا نہیں کہ ایک روم میں باپ بھائی پورا خاندان رہو گے۔ ہمارے نبی فرماتے جنت میں ہر سنی کا روم الگ الگ ایک ایک ہوگا، سبحان اللہ سبحان اللہ ہر بھائی کا الگ، باپ کا الگ، دادا کا الگ، نانا کا الگ، سب کا الگ الگ۔ اب بھائی صاحب وہ روم کتنا بڑا ہوگا؟ کتنا بڑا ہوگا؟ یہاں سے مراد آباد تک؟ اب اللہ اس کا رسول جانے۔ حدیث میں ہے کہ سنی کی نظر جہاں تک جائے گی ایک سنی کا روم جنت میں اتنا بڑا ہوگا۔ سبحان اللہ تو کہہ دیا، آپ اتنے بڑے روم میں اکیلے کیا کرو گے؟ من لگے گا اتنے بڑے روم میں اکیلے؟ تو ایک گھنٹہ بعد یہی تو سنانا ہے کہ اتنے بڑے روم میں ہوگا کیا؟ سن لو گے تو کہو کہ مولا صبحی میں قیامت کاہے نہ آ جاتی ہے؟ یہی تو بتانا ایک گھنٹے کے بعد سن کے جانا کہ اتنے بڑے روم میں ہوگا کیا؟ حدیث ہے بھی، آپ پیر سے مٹ کے بیٹھنا بیٹا، سرکار کی محفل ہے نا، محبت سے بیٹھنا چاہیے، ہے کہ نہیں؟ ابھی شادی نہیں ہوئی تو پیر میں درد ہے، شادی کے بعد کیا کرے گا؟ تو سنو، اور حضرت خلیل نے کہا حضور ایک بات اور کہیے گا، روم تو ہے تیار مگر ہے قیان۔ علماء سے پوچھو اسٹیج پر ہے، قیان کے معنی بابو چٹیل میدان، اتنا بڑا روم تیار مگر چٹیل میدان، سجاوٹ نہیں ہے، بیل بوٹے نہیں ہیں۔ تو غلاموں سے کہیے گا اگر وہ چاہتا ہے مرنے سے پہلے اس کا جنت والا مکان سجایا رہے تو دنیا میں پڑھنا ہوگا سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ۔ حضور جب جب غلام یہ پڑھے گا تب تو جنت والا گھر سجے گا۔ تو ہر آدمی اپنا اپنا گھر سجا لو، پیار سے بول دو سبحان اللہ۔ یہ پی او پی والا گھر نہیں ہے، جنت والا گھر ہے، پیار سے بولو سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ۔ ایسا جلسے میں نہیں، گھر میں پڑھو، دکان میں پڑھو، آپ پڑھو گے آپ کا سجے گا، ہم پڑھیں گے ہمارا سجے گا۔ اور احیاء علوم جلد اول باب فضیلت تعلیم کے سطر 4-5 ایک حدیث ہے، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قال سبحان اللہ غرست له نخلۃ فی الجنہ۔ حضور فرماتے جب کوئی سنی جنتی سبحان اللہ کہتا ہے تو اس سنی مسلمان کے نام اللہ کی طرف سے جنت میں کھجور کا درخت لگایا جاتا ہے۔ تو ایسا پڑھو نا کہ گھر بھی سجے، آپ کے گھر میں کھجور کا درخت بھی لگے، سبحان اللہ سبحان اللہ ہے کہ نہیں؟ ہم اس سائے میں بیٹھے ہم آپ قیامت میں، تو ایک بار پیار سے بول دو سبحان اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک حدیث شریف اور اس کے بعد تقریر شروع۔ ابو داؤد شریف جلد اول باب زیارت القبور حدیث نمبر 1 سطر 9 قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما من احد یسلم علی الا رد اللہ علی روحی حتی رد علیہ السلام۔ یہ شاہپور ہے، کیا نام ہے؟ شاہپور ہو، مراد آباد ہو، بہار ہو، نیپال ہو، جاپان ہو، کہیں ہو، نبی فرماتے تم کہیں سے کہو یا نبی سلام علیکہ تو میں وہ تمہارا سلام مدینہ ہی سے سن لیتا ہوں، مدینہ ہی سے، یا اللہ، سننے کے بعد مدینہ ہی سے میں تمہارے سلام کا جواب بھی عطا کر دیتا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک بار سارا مجمع کہہ دو نا، مصطفیٰ جانے رحمت پہ آپ کو سلام۔ نہیں، آپ لوگ نماز تو پڑھتے ہوں گے نا، سنی ہو نا، بولو نا جمعہ تو پڑھتے ہی ہیں۔ بہت افسوس ہے، بہت افسوس ہے، سنی ہو نماز نہیں پڑھتے ہو،
اسی کا نام سنی ہے؟ نعرہ لگانے کا نام خالی سنی ہے؟ جس پہ نماز فرض نہیں وہ نماز لے کر گھوم رہا ہے، اور جس پہ نماز فرض ہے وہ سنی سو رہا ہے۔ ایک دعا کرتا ہوں، سب آمین کہنا، مولا جتنے سنی ہیں سب کو نمازی بنا دے، سب کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ نمازی بن کے مرو گے نا تو اعلیٰ حضرت سرکار کا وہ شعر گنگناتے ہوئے قبر میں جاؤ گے کہ لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نمازی بنو، چہرے پہ نور رہے گا، دل میں سرور رہے گا۔ تو دیکھو بھائی، جب نماز پڑھتے ہیں تو حالت قعود میں کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکہ ایھا النبی کہتے ہیں کہ نہیں؟ بولو، اتنا نہ کہو گے تو نماز نہیں ہوگی، قیامت تک نہیں ہوگی، چاہے جتنا سجدہ کرو۔ یعنی نماز میں نبی کو سلام نہ کرو تو نماز نہیں ہوگی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ السلام علیکہ ایھا النبی بولیے نا، پڑھتے ہیں نا تو نماز میں زور سے پڑھتے ہیں کہ چپکے سے؟ بولیے نا بابا، چپکے سے، دھیرے سے نا؟ تو نبی کی شان تو دیکھو، نماز میں جو چپکے سے نبی کو سلام کیا جاتا ہے، ہمارے نبی وہ سلام بھی سن لیتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو ایک بدوا سے پوچھو، جب چپکے والا سن لیتے ہیں تو جلسے والا نہیں سنیں گے؟ تو بولو نا، مصطفیٰ جان رحمت میں، شمع بد میں ہدایت میں، یا نبی سلام علیکہ۔ سلامی پر بولے تو گھنٹوں لگے گا، مگر مجھے کچھ تقریر کرنی ہے۔ بخاری شریف جلد ثانی پارہ 20 صفحہ 720، باب فوہا الی عبدہ ما اوہا، حدیث نمبر 1 قال النبی قال اخبرنا عبداللہ ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم را جبریل لہو 600 جناح۔ حضور جب شب معراج جا رہے تھے تو سدرہ پر جبریل رک گئے، اور سدرہ پر حضور نے دیکھا کہ اللہ نے جبریل کو 600 پر دیا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بخاری شریف ایک پر کتنا برا ہے؟ تو روح البیان جلد خامس پارہ 15 فی تفسیر سورۃ الاسراء 17-19-20، کلو جناح قد سد الافق ما بین المشرق والمغرب۔ جبریل کا ایک بازو اتنا بڑا پھیلا دے تو مشرق کے اس کونا میں، ایک بازو کو پھیلائے تو مغرب کے اس کونا میں، طاقت اتنی کہ ساتوں طبق زمین و آسمان کو جبریل ایسے دبا دے 2 پر سے تو ٹکڑا ٹکڑا کر دے۔ تو بولو جنتی مسلمان، جب 2 پر کا یہ عالم ہے تو 600 کا عالم کیا ہوگا؟ اب پڑوں کا یہ عالم ہے تو جبریل کا عالم کیا ہوگا؟ اور جب جبریل کا یہ عالم ہے تو ہمارے نبی کا عالم کیا ہوگا؟ چنانچہ شب معراج ہے، لامکان کی منزل ہے۔ جب رب کی قربت سے قریب ہوئے تو پیارے مصطفیٰ نے سوال کیا، مولا تو نے جبریل کو 600 پر عطا کیا، اپنے حبیب کو کیا عطا کیا؟ تو ارشاد ہوتا ہے، میرے مصطفیٰ سن لو، میں نے یقیناً جبریل کو 600 پر دیا ہے، مگر آپ کے کیسوئے شفاعت کے زلف پاک کے ایک ہی بات اللہ کو اتنا پسند ہے کہ جبریل کے 600 پر بھی اتنے پسند نہیں ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہی نہ ہوتا ہے کہ جب جبریل پر پھیلاتا ہے تو مشرق سے لے کر مغرب تک ڈھک لیتا ہے۔ لوگ قیامت کی منزل ہوگی، آپ کے گناہگار غلام ہوں گے، اور آپ کے کیسو کے صدقے میں آپ کے گناہگار غلاموں کو بخشا جائے گا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، وہ کرم کی گھٹا گیسو مشک ساتھ لک کے ابر رحمت پہ لاکھوں سلام، اور استاد زمن فرماتے ہیں ان کے گیسو نہیں رحمت کی گھٹا چھائی ہے، اور ان کے ابرو نہیں 2 قبلوں کی یکجائی ہے۔ اب باغ جنت میں نیرالی چمن آ رہی ہے، کیا مدینے پہ فدا ہو کے بہار آئی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت سرکار دو عالم کانفرنس حضرت علامہ ابو الحقانی صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر۔ معارج النبوت جلد 4 فصل 5 باب المعراج میں کئی روایتیں ہیں، اس میں ایک روایت یہ بھی ہے کہ حضور کے سر مبارک میں 12,13,323 بالِ مبارک۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بتاؤ صحابہ کرام سرکار کے بال مبارک کو گن کے رکھے تھے، کتنے بال تھے؟ 12,13,323۔ اب بخاری شریف جلد ثانی صفحہ 876 70 وَلَيْسَ فِي رَاسِي وَلَّهِ يَتِيشُونَ شَارَةَ بَيْدَا
نبی کے کل بال مبارک اخیر عمر تک 20 سفید ہوئے تھے، 20 سے زیادہ نہ ہوئے تھے۔ اور شمائل ترمذی صفحہ 32 کا حدیث نمبر 2 کا سطر 4-5 کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یکسر الدہن فی راسہ والتصریح فی لیتہ، ہمارے آقا بالوں میں تیل بہت ڈالا کرتے تھے، داڑھی میں کنگھا بہت فرمایا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کبھی کبھی رات میں جب سرکار بستر پہ آرام کرنے جاتے تو میں سرکار کے سر میں اتنا تیل ڈالتی کہ تکیے کا اوپر والا غلاف کپڑا تیل سے بھیگ جاتا تھا، اور سرکار کے بال مبارک سے تیل کی بوندیں ٹپک ٹپک کر رخسار مبارک پہ آنے لگتی تھی۔ اعلیٰ حضرت اسی کو نہ فرماتے ہیں تیل کی بوندیں ٹپکتی نہیں بالوں سے رضا، صبح عارض پہ لٹاتے ہیں ستارے گیسو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سنو سرکار سنگ میں مان نکالتے تھے مگر کنارے میں نہیں، بیچو بیچ میں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں لیلۃ القدر میں مطلع الفجر حق، مان کی استقامت پہ لاکھوں سلام۔ بولیے نا مان کی استقامت پہ تیل۔ آج کل ہے کچھ سنی بھائی نا، خاص طور سے نوجوان، تیل نہیں ڈالتا ہے سر میں، بولے بال خراب ہو جائے گا، اس لیے ایسا درد پکڑتا ہے سر میں کہ ڈاکٹر چشمہ لکھا دوا دیا، بولے سمجھ میں نہیں آتا اس کا درد کیوں نہیں ٹھیک ہو رہا ہے۔ ایک نسخہ ہم دیتے ہیں، اگر عمل کر لو گے تو ڈاکٹر کی ضرورت نہیں ہے، دھیرے دھیرے آپ کا سر کا درد ختم ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ بولو بتا دوں کہ نہیں بتا دوں؟ تو آج سے نہیں، کل سے رات میں جب سونے جانا تو سنت رسول سمجھ کر سر میں تیل ڈال کر سونا، تاکہ سنت رسول پہ عمل ہو جائے اور سنت رسول کے صدقے میں سر کا درد دور ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ سر میں تیل ڈال کر سونا میرے نبی کی سنت ہے، تو ایک بار تو کہہ دو یا رسول اللہ۔ چنانچہ سنیے مشکات شریف جلد ثانی صفحہ 561 فصل ثالث حدیث نمبر 217 21 22 23 24 ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی ہجری اذ قلت یا رسول اللہ فلیکن احد من الحسنات كعدد نجوم السماء فقال النبي فضلا وهو عمر فقلت يا رسول الله فأين حسنات ابي بکر فقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم انما جميع حسنات عمر كحسنة واحدة من حسنات ابي بکر۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کیا پیاری حدیث پڑھی ہے، ترجمہ سنو گے تو لگے گا شاہ پور یوپی میں نہیں ہے، مدینے کی گلیوں میں گھوم رہے ہیں۔ دو شعر میں بھی سنا دوں بھائی، سنو گے؟ شاعر کہتا ہے یا رسول اللہ یاد جب مجھ کو مدینے کی فضا آتی ہے، سانس لیتا ہوں تو جنت کی ہوا آتی ہے، اور وہ دن خدا کرے کہ مدینے کو جائے ہم، خاکے درے رسول کا سرما لگائے ہم۔ کیا پیاری حدیث ہے، وہ چاندنی رات ہے، چاندنی چاندنی، ٹھیک ہے۔ حضور اور سے سنا، حضور اپنا سر مبارک اپنی بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے گود میں رکھ کے آرام کر رہے ہیں، گود میں، سمجھ گئے؟ اس گود کی میراد ہو رہی ہوگی جس گود میں نبی کا سر رہا ہے کہ نہیں؟ اچھا بیوی والوں، آپ کبھی بیوی کے گود میں سر رکھ کر سوئے ہو؟ بولو نا حضور سنی ہے، شرم آتی ہے۔ خیر سنی سنت پہ عمل کرنے میں شرم آ رہی ہے، نہیں سویا گناہ نہیں ہوا، مگر بیوی زندہ ہو تو زندگی میں ایک بار ضرور سو جانا، 2 منٹ کے لیے صحیح، تاکہ سر رکھ کے بیوی کے گود میں سو جاؤ گے تو نبی کی سنت پہ عمل ہو جائے گا۔ یہ میرے نبی کی سنت ہے بھائی، شرمانے کی کیا بات ہے، بول دو سبحان اللہ۔ حضرت عائشہ خدمت کر رہی ہیں اپنے آقا کی، سرکار عائشہ خدمت میں مشغول ہے، سوال خدمت کرتے کرتے سوال کر دیا نبی سے، حضور ایک سوال ہے، کب پوچھو؟ بولے آسمان میں جتنے ستارے ہیں کوئی غلام ہے اس کے پاس اتنی نیکیاں ہوں؟ تو سرکار نے فرمایا ہاں عائشہ میرا عمر ہے اس کے پاس اتنی نیکیاں ہیں جتنے آسمان میں ستارے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت عائشہ کا یہ سوال بتاتا ہے کہ ان کا عقیدہ تھا کہ میرے نبی کو پتا ہے کہ آسمانوں میں ستارے کتنے ہیں۔ بولو نا بھائی، یہ تو وہابی کا عقیدہ ہے کہ نبی کو پتا نہیں ہے، بولنا تم اپنا گندا عقیدہ اپنے پاس رکھنا، ہم سنیوں کا عقیدہ وہی ہے جو حضرت عائشہ کا عقیدہ ہے، نبی کو پتا ہے کہ آسمانوں میں کیا ہے، زمینوں میں کیا ہے، کیونکہ یہ بھی نبی کا ہے وہ بھی نبی کا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں زمین و زمان، سب آدمی بولو نا، زمین و زمان، مکین و مکان، چنین و چنا، بنے دو جہاں، دہن میں زبان، بدن میں حجاب،
عائشہ میرا عمر ہے اس کے پاس اتنی نیکیاں ہیں جتنے آسمان میں ستارے ہیں. تو عرض کا حضور میرے باپ ابو بکر کے بارے میں کیا خیال ہے؟ سرکار نے ابو بکر کی ایک پلہ میں عمر کی زندگی بھر کی نیکیاں ایک پلے میں، ابو بکر کی ایک نیکی عمر کے ساری نیکیوں پہ بھاری ہے. وہ کون سی نیکی ہے؟ نماز روزہ والی نہیں. غار ثور میں ہجرت کی رات سارے سوراخوں کو یار غار نے بند کر دیا، ایک سوراخ میں تلوا لگا دیا. سرکار اپنا سر اقدس یار غار کے زانوں پہ رکھ کے آرام فرمانے لگے. سانپ نے تلوا میں ٹھوکر مارا، ابو بکر ہٹاؤ میں مار غار ہوں، زیارت نبی کرنا چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا نہیں ہٹاؤں گا، تو مار غار ہے تو میں بھی تو یار غار ہوں. ابو بکر ڈسوں گا ہوش نہ آئے گا. جتنا ڈسنا ہے ڈس لو، حرکت نہ کروں گا. جان دے سکتا ہوں، نبی کے نیند میں خلل آئے گوارا نہیں کر سکتا ہوں. اعلیٰ حضرت اسی کو فرماتے ہیں صدیق بل کے غار میں ان پہ جا دے چکے اور حفظ جات و جا پر اسے غرر کی ہے. ثابت ہوا کہ جملہ فرائض پرو ہے، اصل الوصول بندگی استاد ور کی ہے. اور سنیے گا ایک بات، میں اگر یار غار نے کہا سانپ جتنا ڈسنا ہے ڈسو، مگر ڈسنے سے پہلے سنو میں کس نبی کا دیوانہ ہوں. چلو بریلی اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں گویا اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ارے ایک کے مرتبہ رکھ دو گے تو بہتر ہے بابا. ہے کہ نہیں؟ ایسے والا کیا معاملہ ہے؟ ایسی دیر یاد ہوا. ایک مرتبہ سنو گویا کیا کہا جا رہے غار میں؟ جن کے تلووں کا دھوون ہے آب حیات ہے وہ جانے مسیحا، جس کی دو بود ہے کوثر و سلسبیل ہے وہ رحمت کا دریا. سانپ ڈستا رہا زہر اثر کرتا رہا. آخر یار غار کے دو قطرے آنسو نبی کے رخسار پہ گر گئے. سرکار بیدار ہوئے. جہاں سانپ کاٹا تھا نا سانپ، حضور نے لباب ایسے لگا